بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایکسرسائز 3.3 اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے کوسچن 1 میں ہمیں پوچھ رہا ہے کہ دار ذیل میں سے کون سے کالب جمع اور تفریق کے لیے موافق ہیں. یہ دیکھیں ہمیں مختلف کالب دیے ہوئے ہیں. ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کن کالب کو ہم آپس میں جمع کر سکتے ہیں یا تفریق کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے کالب جن کا مرتبہ ایک جیسا ہو وہ جمع و تفریق کے لیے موافق ہوں گے. مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں کتاروں اور کالموں کی تعداد ہوتی ہے. جن کی کتاروں اور کالموں کی تعداد ایک جیسی ہوگی انہیں ہم جمع اور تفریق آپس میں کر سکتے ہیں. جس طرح دیکھیں یہ جو کالب ہے میں ہمارے پاس 2 قطاریں اور 2 کالم ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا کون سا کالم ہے جس میں 2 قطاریں 2 کالم ہیں. تو یہ دیکھیں ڈی کالم میں بھی 2 قطاریں اور 2 کالم ہیں. تو ان دونوں کو ہم آپس میں جمع اور تفریق کر سکتے ہیں. تو ادھر لکھ دیں گے جس طرح اے اور ڈی ان دونوں کو ہم آپس میں جمع اور تفریق کر سکتے ہیں. پھر بی میں دیکھیں بی میں 2 قطاریں اور 1 کالم ہے. اور جی میں بھی 2 قطاریں اور 1 کالم ہے. ایل میں بھی 2 قطاریں اور 1 کالم ہے. تو ان تینوں کو بھی ہم آپس میں جمع اور تفریق کر سکتے ہیں. تو ادھر لکھیں گے بی جی اور ایم. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سی میں 1 قطار اور 2 کالم ہے. ایف میں بھی 1 قطار اور 2 کالم ہے. تو سی اور ایف کو ہم آپس میں جمع اور تفریق کر سکتے ہیں. سی اور ایف ہو جائیں گے. اس کے بعد دیکھیں ای میں بھی 1 قطار اور 1 کالم ہے. ایچ میں بھی 1 قطار اور 1 کالم ہے. تو ان دونوں کو آپس میں جمع اور تفریق کر سکتے ہیں. ای اور ایچ آ جائیں گے. ای اور ایچ. کوسچن 2 میں دیکھیں ہمیں ایکس وائی اور زیڈ کالب دیے ہوئے ہیں. ہم نے معلوم کیا کرنا ہے پہلے ایکس پلس وائی معلوم کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے ایکس کے نیچے ایکس کی ویلیو لکھیں گے, وائی کے نیچے وائی کی اور دونوں کو ایڈ کر دیں گے. ایکس کی ویلیو ہمارے پاس یہ والی ہے تو ایکس کے نیچے ایکس کی ویلیو پوٹ کر دیں گے 1 -1 -2 اور +2. آگے پلس کی سائن ہے اور وائی کے نیچے وائی کی ویلیو آ جائے گی 1 2 3 4. اب جب ہم ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو کورسپونڈنگ ایلیمنٹ آپس میں ایڈ ہوں گے. پہلا ایلیمنٹ پہلے سے دوسرا دوسرے سے ایڈ ہوگا. تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جی 1 + 1. آگے آ جائے گا -1 + 2. یہ ہو جائے گا -2 + 3 اور اس کے بعد 2 + 4. یہ 1 + 1 آ جائے گا 2. 2 میں سے 1 مائنس کریں گے 1 رہ جائے گا. 3 میں سے 2 مائنس کریں گے 1 آ گیا اور 2 + 4 6 ہو گیا. سیکنڈ پارٹ میں y + 7 z ہے تو y کے نیچے y کی ویلیو لکھ دینی ہے. y کی ویلیو ہمیں دی ہوئی ہے 1 2 3 4. آگے پلس کی سائن ہے. اس کے بعد 7 کے ساتھ z ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو z کی ویلیو ہے 3 0 0 0 اور -2. اب یہ والا کالم بھی اسی طرح ہی آئے گا 1 2 3 4. آگے پلس کی سائن بھی اسی طرح آئے گی. پہلے 7 کو اندر والی تمام ٹرم سے ملٹیپلائی کریں گے. دیکھیں 7 3 21 ہو جائے گا. 7 0 سے ملٹیپلائی ہو کے 0 ہی ہو جائے گا. یہاں پر بھی 7 0 سے ملٹیپلائی ہو کے 0 اور 7 2 سے ملٹیپلائی ہو کے یہ -14 آ گیا. اب ان کو آپس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا 1 + 21. پھر آگے 2 + 0 3 + 0 اور 4 + -14. یہ ہو جائے گا 22. یہاں پر 2 آ جائے گا. ادھر 3 اور -14 میں سے +4 نکالیں گے تو -10 رہ گیا. تھرڈ پارٹ ہے ادھر بھی ویلیو پٹ کرتے ہیں. 4 اسی طرح ہی لکھیں گے. 4 کے ساتھ x کی ویلیو ملٹیپلائی ہوگی تو x کی ویلیو ہے 1 -1 -2 اور +2.
آگے مائنس کی علامت اور زیڈ کی ویلیو آ جائے گی 3 0 0 -2۔ 4 کو اندر والی تمام ٹرم سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 4 1s are 4، پھر آگے 4 -1 سے ملٹیپلائی ہو گیا -4 آ گیا، یہ -8 ہو گیا، اور آگے +8 درمیان میں مائنس کی سائن، اور 3 0 0 -2 اسی طرح ہی آ گیا۔ اب یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 4، یہ دیکھیں باہر مائنس کی سائن ہے تو یہ مائنس پلس -3 آئے گا، پھر آگے -4 اور آگے -0، یہ -8 اور ساتھ -0، پھر آگے +8 اور یہ بھی ہمارے پاس +2 ہو جائے گا۔ 4 میں سے 3 مائنس کریں گے 1، یہ -4 اسی طرح ہی آ جائے گا کیونکہ ساتھ میں 0 ہے، تو یہ -8 بھی اسی طرح ہی آ گیا، یہ ہو جائے گا 8 + 2 10، یہ اس کا آنسر آ گیا۔ پارٹ 4 ہے، اس میں بھی میں ایکس وائی اور زیڈ کی ویلیو پٹ کر دیتا ہوں۔ پہلے ایکس آ رہا ہے تو ایکس کی ویلیو ہمارے پاس دیکھیں، ایکس کے نیچے ایکس کی ویلیو لگائیں گے 1 -1 -2 اور +2، آگے +2 ملٹیپلائی وائی کی ویلیو آ رہی ہے 1 2 3 4 +3 زیڈ ہے تو 3 کے ساتھ زیڈ کی ویلیو پٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا 3 0 0 -2۔ اب یہ میٹرکس اسی طرح ہی آئے گا 1 -1 -2 +2، آگے پلس کی سائن، یہ 2 اندر والی تمام ٹرم سے ملٹیپلائی ہو کے 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 اور 2 4s are 8 ہو گیا، +3 کو بھی اندر والی ٹرم سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 3 3s are 9 3 0s are 0، یہ بھی 0 اور -3 2s are 6 آ گیا۔ اب ان تمام میٹرکس کو ہم آپس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو جو کورسپونڈنگ ٹرمز ہے وہ آپس میں ایڈ ہوں گی، جس طرح دیکھیں یہ فرسٹ والی تمام ٹرم آپس میں ایڈ ہوں گی تو یہ ہو جائے گا 1 +2 +9، پھر آگے آ جائے گا -1 +4 اور +0، پھر آ جائے گا -2 +6 +0 اور پھر آ جائے گا 2 +8 اور -6، یہ دیکھیں ہو جائے گا 1 +2 +9 کریں گے تو یہ 12 آ گیا، ادھر 4 میں سے 1 مائنس ہوگا تو 3 رہ جائے گا، یہاں پر بھی 6 میں سے 2 مائنس ہوا تو 4 رہ گیا، ادھر 2 +8 10 10 میں سے 6 مائنس کیے تو 4 آ گیا، یہ ہمارے پاس اس پارٹ کا آنسر۔ پارٹ 5 میں ویلیو پٹ کرتے ہیں تو ایکس کے نیچے ایکس کی ویلیو پٹ کریں گے 1 -1 -2 اور +2، آگے -4 ملٹیپلائی وائی کی ویلیو ہے جی 1 2 3 4 پلس زیڈ کے نیچے زیڈ کی ویلیو آ جائے گی 3 0 0 -2، یہ میٹرکس اسی طرح ہی لکھیں گے 1 -1 -2 +2، آگے مائنس کی سائن بھی اسی طرح ہی آئے گی، 4 کو اندر والی تمام ٹرم سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12 اور یہ 16، آگے +3 0 0 -2۔ اب ان کو آپس میں اکٹھا کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا جی 1، آگے یہ -4 +3، پھر آئے گا -1، یہ -8 ہو جائے گا اور +0 -2 -12 +0 اور پھر آ جائے گا +2 -16 اور -2۔ یہاں پر یہ ہمارے پاس دیکھیں دونوں پلس والی ٹرم میں تو +1 اور +3 +4 اور یہ -4 آ گیا، اس طرح -1 اور -8 یہ -9 ہو گیا، -2 اور -12 -14 اور یہ آ جائے گا جی، یہ -2 اور +2 کو کینسل کر دیتے ہیں تو -16 رہ جائے گا، یہ 4 -4 کریں گے تو 0 ہو گیا، -9 -14 اور -16، یہ ہمارے پاس اس پارٹ کا آنسر۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم نے زیڈ مائنس ایڈ کرنا ہے
دیکھیں زیڈ کے نیچے زیڈ کی ویلیو میں پٹ کرتا ہوں. زیڈ کی ویلیو ہمارے پاس 3 0 0 -2، آگے مائنس کی سائن، اور دوبارہ زیڈ کی ویلیو پٹ کریں گے تو 3 0 0 -2، یہ آ جائے گا 3 -3 0 -0، یہ بھی 0 -0 اور -2، یہ مائنس مائنس +2 ہو جائے گا. اب دیکھیں 3 میں سے 3 کو مائنس کریں گے 0 0 -0 بھی 0 ہی آئے گا، یہ بھی 0 اور -2 +2 یہ بھی دونوں آپس میں کینسل ہو کے 0 آ گیا. تو زیڈ مائنس زیڈ کا آنسر ہمارے پاس 0 میٹرکس آ گیا. کوسچن 3 میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ درج ذیل کالبوں کا جمعی معکوس معلوم کیجیے. تو جمعی معکوس یا منفی کالب دونوں سے سیم چیزیں. یہ دیکھیں منفی کالب والے سوال ہم نے ایکسرسائز 3.2 میں کر چکے ہیں. تو یہاں پر پی جو کالب ہے اس کا جمعی معکوس معلوم کرنے کے لیے ہم اس کا منفی کالب نکالیں گے. تو پی کالب کا جمعی معکوس ہمارے پاس آ جائے گا منفی پی، اور منفی کالب معلوم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا، سائن چینج کر دی تھی. یہ +5 ہے تو -5 ہو جائے گا، اور -7 کی جگہ +7. تو یہ اس کا آنسر آ گیا. سیکنڈ پارٹ میں بھی اس کالب کا جو جمعی معکوس ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا -q، اور یہ ہو جائے گا -9 +3. اور یہ جو جمعی معکوس ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایڈیٹیو انورس. تھرڈ پارٹ ہے اس کا جمعی معکوس یا جو ایڈیٹیو انورس ہے وہ ہمارے پاس -r ہوگا، اور -r کیسے آئے گا جب ہم اس کالب کی تمام سائن چینج کر دیں گے. یہ +2 ہے تو -2 ہو جائے گا، آگے +1، یہ -2 کی جگہ +2 آ گیا، اور آگے -3. اس طرح کالب اس کا جمعی معکوس ہمارے پاس آ جائے گا -s، اور ادھر بھی سائن چینج کر دیں گے -1 0 0 -1، یہ اس پارٹ کا آنسر آ گیا.